بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، دوسرا سیکشن جو ہے ہمارا وہ ہے ایڈجسٹمنٹ اینڈ مال ایڈجسٹمنٹ۔ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کو انوائرمنٹ ملا ہوا ہے تو اس میں جو انوائرمنٹ میں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور گرمی ایک حد تک ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ جو ہماری نیڈ سے زیادہ گرمی ہمیں لگ رہی ہے ماحول سے، تو ہم اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں۔ اگر تو کسی کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ وہ جو ہے اس ماحول میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کہیں گے۔ اگر دوسرے کیس میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا تو وہ مال ایڈجسٹمنٹ اس کو کہیں گے، یا تو پھر وہ پین میں چلا جائے گا یا النس میں چلا جائے گا۔ تو یہ دو فیکٹر جو ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ میں جو انڈیویژولز ہیں، ہم زیادہ تر ڈسکس کریں گے ہم پیشنٹس کو۔ جو پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار کرتا ہے سوشل فیکٹر کے کانٹیکس میں۔ میڈیکیشن بعد کی چیز ہے، ہم سوشل فیکٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو جو پیشنٹ ہے، ڈاکٹر اس کو ایڈجسٹ کرانے کی کوشش کرتا ہے، خواہ اس کا ماحول ہے یا اس کے ریلیشن شپ ہیں۔ اگر تو وہ اپنے جو ریلیشن شپ ہے اس کو مینیج کر جاتا ہے، اس میں ایڈجسٹ کر جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ کر جاتا ہے، مینٹین کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو مینٹین نہیں کر پاتا اور اس میں وہ جو اس کا انوائرمنٹ ہے اس میں اپنی نیڈز کو اسی طرح سے اسٹیگننٹ رہتا ہے، جو اس کی نیڈز ہیں اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اس کی جو طبیعت ہے وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ تو یا تو وہ اسٹریس میں چلا جائے گا، یا بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا پھر وہ اس ماحول سے نکل کر کسی دوسرے ماحول میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دا مال ایڈجسٹڈ پرسن۔ اب وہ جو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا پرسن، اب وہ اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ مینٹل النس آ جاتی ہے اس میں، یا تو وہ مینٹلی فٹ نہیں ہوتا۔ اگر مینٹلی فٹ ہو تو اس کو اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کو کچھ اپنی طبیعت کو کم و بیش کر کے، یا یہ صرف صحت کی ہم بات نہیں کر رہے، اور بھی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ کھانا کھا کے، یا کوئی بھی چیز اگر کھانا اویلیبل نہیں ہے تو وہ کسی بھی چیز کے ساتھ اپنا پیٹ بھر کے اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ وہ کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، وہ نارمل بھی ہو سکتی ہے اور اب نارمل صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے ایموشنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اس میں، وہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتے۔ وہ ایموشنلی، چاہے وہ ریلیشن شپ ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، تو وہ جو لوگ مال ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی میں یا اپنے ریلیشن شپ میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کبھی بھی ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے ان میں۔ وہ مینٹلی جو ہے نا وہ مینٹلی ڈسٹرب رہتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ وہ کسی ماحول کو جو بھی وہاں پہ ہے اس کو چونکہ وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے وہ ہر وقت شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں اور مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب رہتے ہیں، جس سے مینٹل ڈس آرڈر آ جاتا ہے۔ اب ایموشنل ڈس آرڈر، جیسے ہم نے انسٹیبلٹی پڑھا، ایموشنل انسٹیبلٹی، اسی طرح ایموشنل ڈس آرڈر آ جاتا ہے۔ ہر رشتے میں ان کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی غلط چیز ضرور نظر آتی ہے۔ وہ چونکہ نیگیٹو چل رہے ہوتے ہیں، ایڈجسٹ انہوں نے کرنا نہیں ہوتا، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رشتے میں ضرور کوئی نہ کوئی دراڑ ڈالتے ہیں یا وہاں پہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو ایموشنل ڈس آرڈر کہتے ہیں۔
سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، سائیکولوجیکلی بھی وہ فٹ نہیں ہوتے، ان کی جو سائیکی ہوتی ہے وہ اوروں سے بالکل مختلف ہوتی ہے. جو بھی چیز لوگ دوسرے کرنے لگتے ہیں وہ یا تو اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں یا اس سے آپ کہہ سکتے ہیں جیلس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ان میں آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اس ماحول میں. وہ کلاس بھی ہو سکتی ہے، آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے، معاشرہ بھی ہو سکتا ہے جس میں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. تو پھر جب وہ اس صورتحال میں آتے ہیں تو وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور نروس ہو جاتے ہیں. یا تو ہمیشہ ٹینشن میں ہی رہتے ہیں، یا خود ٹینشن لیتے ہیں یا دوسروں کو ٹینشن دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں اور جو معاشرے کا جو معاشرہ چل رہا ہوتا ہے نارملی تو اس میں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے. اگر ہم اس کو پیشنٹ کے اوپر اپنے منطبق کریں تو جو اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں مال ایڈجسٹڈ، تو وہ نہ صرف اگر ہاسپٹل میں داخل ہیں تو نہ صرف وہ دوسرے پیشنٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں بلکہ جو ان کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو فزیشینز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اب کریکٹرسٹک آف مال ایڈجسٹڈ، جو ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، چاہے وہ پیشنٹ ہے یا عام آدمی ہے یا انڈیویجول ہے یا اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی معاشرے کا فرد ہے، تو اس کی کریکٹرسٹک خاص کیا ہو سکتے ہیں؟ ودراول ہے پہلا، کہ وہ کوئی بھی جب کام کر رہا ہے تو وہ کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں کرتا. وہ کام کرتے کرتے ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ یا تو وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے یا پھر وہ جو ہے اس میں اتنی کریج نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے، تو وہ اس کو راستے میں ہی چھوڑ دیتا ہے. ڈپریشن اور سیلف انجریز، تو جب وہ چونکہ وہ ڈپریس ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اتنا ڈپریس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا لیتا ہے. یہی مال ایڈجسٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں جو سوسائڈ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. آبسیشن جو ہے، فکسیشن، ان کی جو سوئی ہے وہ ایک چیز کے اوپر اڑی ہوتی ہے کہ جو میں ہوں میں نے یہی کرنا ہے، یعنی جو سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں گروپ میں انہوں نے وہ نہیں کرنا، جو وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں وہ وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ مال ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. اسکول کالج ریجیکشن، اسکول یا کالجز میں جب وہ جاتے ہیں تو چونکہ وہ کلاس میں ہر جگہ ان کا کوئی نہ کوئی پھڈا ہوتا ہے، وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، تو اس لیے اسکول یا کالجز جو ہیں وہ زیادہ دیر ان کو برداشت نہیں کر پاتے، یا تو پھر وہ اسکول سے کالجز سے ایکسپیل ہو جاتے ہیں یا وہ خود کالج کو چھوڑ دیتے ہیں. ڈرگ اینڈ سبسٹنس ابیوز، وہ یا پھر اپنی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے یا ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں یا پھر کوئی اور جو ہے وہ چیز اس طرح کی جس سے ان کو اپنی فرسٹریشن کو قابو کرنے میں مدد دے، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دوسرا ہے ڈسٹریکٹیو ایکٹیویٹیز، وہ کوئی نہ کوئی ڈسٹریکٹیو ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں تاکہ وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو نارملی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ہے وہ رکاوٹ ڈال کے اس کو ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے. ان کوآپریٹیو، چونکہ ان کا اپنا ایک چیزوں کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ان کے دماغ میں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس میں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، ہر جگہ پہ جا کے کوئی نہ کوئی وہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے پورے کا پورا جو ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم پیشنٹ کے اوپر اس کو اپلائی کریں تو اس طرح کے جو پیشنٹ ہیں مال ایڈجسٹڈ، جو سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کوآپریٹ، یا ڈاکٹر سے کوآپریٹ نہیں کریں گے یا پیرامیڈک اسٹاف سے نہیں کریں گے یا میڈیسن نہیں کھائیں گے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں. وائلنٹ بیہیویئر، ان کا جو بیہیویئر ہے اکثر وہ وائلنٹ ہوتا ہے، یعنی جو ڈیزائرڈ بیہیویئر ہوتا ہے اس سے ہٹ کے انہوں نے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا ہوتا ہے. اب اس کے کازز کیا ہو سکتے ہیں مال ایڈجسٹمنٹ کے؟ اگر کوئی پیشنٹ یا
کوئی انڈیویژول یا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مال ایڈجسٹڈ ہے تو اس کی کیا کازز ہو سکتے ہیں، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے اس کی فیملی ہو سکتی ہے، اس کی فیملی نے اس کی کوئی تربیت اس طرح کی نہیں کی، ان کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے نہیں سکھایا کہ کس طرح آگے چل کے جو ہے وہ اگر کوئی چیز کم ہو یا آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو یا کم ہو تو اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، یہ فیملی کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سوشل کازز ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشلی ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں، لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مال ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور یا تو وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مال ایڈجسٹمنٹ ان کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ معاشرے میں نہیں ہو پاتی۔ اکنامک کازز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ وہ جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، ہر چیز کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ معاشرے میں یا گھر میں یا خاندان میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ اگر ہم پیشنٹ کے اوپر لیں تو پیشنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایات کو مد نظر نہیں رکھتا، اس وجہ سے وہ بھی مال ایڈجسٹمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ سائیکولوجیکل کازز کئی طرح کے ہو سکتے ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ پرسنل کازز بھی ہو سکتے ہیں، ایک بندے کی پرسنالٹی جو اوور دا ایئرز ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے تو وہ چونکہ اس کے اندر جو اس کی روایات اور جو اقدار اس میں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسکول کالج سے ریلیٹڈ جو کازز ہیں اس میں جو ٹیچرز ہیں انہوں نے شاید ان کی اس طرح سے تربیت نہیں کی ہوتی، ان کو بتایا نہیں ہوتا کہ معاشرے میں یا گروپ میں یا کلاس میں یا آگے چل کر ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ مال ایڈجسٹمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹیچرز ریلیٹڈ کازز وہی ہیں جو کالج اسکول کے ہیں۔ پیئر گروپ ریلیٹڈ کازز ہیں۔ پیئر گروپ وہ جو اپنے دوستوں کا گروپ ہوتا ہے، کلاس فیلوز کا گروپ ہو سکتا ہے، جس میں لوگ اس جو مال ایڈجسٹڈ بندہ ہے اگر شروع سے ہی وہ ریجیکٹڈ ہو، لوگ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہوں تو آگے بھی وہ معاشرے میں جا کے کہیں بھی ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا۔ اب مینٹل ہیلتھ ہے، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ انکلیوڈز آور ایموشنل، سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ویل بینگ۔ تو ہماری جو مینٹل، سوشل اور ایموشنل جو ہماری ویل بینگ ہے اس کو ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں۔ اگر یہ مینٹل ہیلتھ ہماری ٹھیک نہ ہو، ایکولیبریم کے اوپر نہ ہو جو ڈیزائرڈ ہے، تو اس سے ہماری فیلنگز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز افیکٹ ہوتا ہے اور جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو بھی افیکٹ کرتا ہے کہ اگر معاشرے میں کام کرتے ہوئے ہمیں سٹریس کا سامنا کرنا پڑ جائے یا کسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اگر مینٹل ہیلتھ آپ کی اپروپریٹ ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ مینیج کر پاتے ہیں، ادروائز اس کو مینیج نہیں کر پاتے۔ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی اسٹیج بائی اسٹیج ڈیولپ ہوتی ہے، چائلڈہڈ سے لے کے جو ایڈلٹہڈ تک اسٹیجز میں آپ کی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ساری فیملی ہوتی ہے، آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، ریلیٹیوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب سمٹمز آف پور مینٹل ہیلتھ، اگر آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ پور ہے، تو اس کی کیا سمٹمز ہو سکتی ہیں؟ پہلا نمبر ہے پرماننٹ لیک آف پرماننٹ پاور اینڈ ٹالرنس۔ آپ پرماننٹلی کسی چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے، جو کہ آپ کی طبیعت کے خلاف چیز ہوتی ہے، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔
چونکہ معاشرے میں ہر چیز آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے جن کی مینٹل صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ دوسروں سے الجھ جاتے ہیں۔ لیک ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی، یہ جو مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے اس میں لوگوں میں ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ لوگ قوت فیصلہ جو ہے اس سے محروم ہوتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے بر وقت۔ پور سیلف کانسیپٹ اینڈ اچیومنٹ موٹیویشن، پور سیلف کانسیپٹ ان کے لیے جو ہے اپنے بارے میں وہ جو ہے وہ خیالات ان کے کوئی اچھے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو ہی نہیں اچھا سمجھ رہے ہوتے، تو پھر وہ جو اپنی منزل ہے اس کو بھی اچیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو متحرک نہیں کر پاتے۔ ان ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف اینڈ پیپل، لوگوں کے لیے لوگوں کے بارے میں ان کا بالکل جو حقیقت سے منافی جو ہے وہ نقطہ نظر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے الجھتے رہتے ہیں۔ سفر فرام مینٹل ڈسٹربنس، ڈس آرڈر، ایلمنٹس اینڈ ڈیزیز، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگلا ہے جی آلویز ڈسسیٹسفائیڈ ود ہز اچیومنٹس اینڈ ٹرائز ٹو سیک پرفیکشن ان دس اور ادر ورکس، چونکہ وہ کسی سے بھی سیٹسفائی نہیں ہو پاتے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں مزید بہتری ہو سکتی ہے، یا دوسروں کے کاموں میں بھی وہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور اپنے سے علاوہ ان کو کسی کا بھی جو کام ہے وہ پسند نہیں آتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ ان کو ڈاکٹر جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایڈجسٹمنٹ، مارل ایڈجسٹمنٹ، یہیں تک، اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔